رمضاں آیا چار سو۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ یوسف ختم کی ہے، لیکن سورہ یوسف ہم نے آخری عشرے کے لیے رکھی ہے، تو اس کے بعد جو ہم نے سورہ شروع کی ہے سورہ رعد، وہ بھی مکمل پڑھی ہے، اور پھر سورہ ابراہیم۔ تو ان دونوں صورتوں میں کچھ سلیکٹڈ آیات ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ رعد اللہ نے شروع کی ہے اپنی تعریف سے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا، وہ ستون جو تمہیں نظر آئے، یعنی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جس کی بیس پہ آسمان بلند ہیں، لیکن کوئی ایسے ستون نہیں ہے جو ہمیں دکھائی دیتے ہوں۔ ستون کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بیلنس کو برقرار رکھنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس پوری کائنات میں کوئی ایسی فورس ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جس نے ہر چیز کو دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اٹیچ کیا ہوا ہے، اور ایک مینجمنٹ ہے اس کی وجہ سے، اور اس مینجمنٹ میں گڑبڑ نہیں ہوتی ہے۔ اب اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے بیسیوں تعویلات کرتے رہیں، پھینکتے رہتے ہیں۔ کل ایک یہ جو دیسی ملحد ہوتے ہیں نا، دیسی ملحد، یہ لفظ یاد رکھیں، گورے جب کوئی نظریہ لاتے ہیں نا تو پھر ہمارے جو دیسی لوگ ہیں وہ بڑے فنٹر بن کے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں ویسے ہی ایجوکیشن نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے کوئی بہت ہی راکٹ سائنس کی بات کر رہی ہے، حالانکہ اس کی باتوں میں بہت غلط باتیں ہوتی ہیں۔ کل ایک صاحب کا کلپ گزرا میری نظر سے، پرسوں ایک ڈاروین کی تھیوری پہ ایک اکثر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر ہم بندر سے بنے ہیں تو بندر جب ایوالو ہوا ہے تو وہ ختم کیوں نہیں ہو گیا؟ بندر تو ابھی بھی دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہیں، اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، سارے انسان بن جاتے، بریک کیوں لگ گئی بیچ میں؟ تو ایک صاحب نے بڑی راکٹ سائنس پیش کی ہے کہ ایکچولی اس بندر سے ہم انسان نہیں بنے، ایکچولی یہ بندر بھی کسی سے بنے ہیں، یعنی ایک جنس تھی جس سے بندر بنے، بن مانس بنے، چمپینزی بنے، انسان بنے، اور بہت ساری چیزیں بنی، اور اس پہ انہوں نے کوئی تصویریں دی ہیں۔ قیصر راجہ صاحب نے اس کا بڑا اچھا جواب ریکارڈ کروایا ہے، وہ سن لیں آپ، میں ابھی اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتا۔ قیصر راجہ صاحب ماشاءاللہ ایتھیزم کے خلاف بہت سالڈ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انہی کی زبان میں ان کو جواب دیتے ہیں۔ تصویریں دیکھ کے کبھی متاثر نہیں ہو جایا کرو، یہ ان کی دلیل ایسے ہوتی ہے، دو تصویریں ملا دی، دیکھو یہ چونکہ ایک جیسے لگ رہے ہیں لہذا یہ اس سے بنا ہے، یہ کبھی بھی اس سائنس میں اس کو دلیل نہیں کہتے کہ دو مخلوق کی شکل ایک جیسی ہے تو لہذا یہ اس سے بنے ہیں، بھائی یہ نہیں ہو۔ اس پہ بہت بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے سوالات ہوتے ہیں اس نظریے پہ۔ تو اگر یہ اس سے بنے ہیں تو یہ خود کیسے بنے؟ یہ پھر کس سے بنے تھے؟ آنکھ کیسے لگ گئی، ناک کیسے لگ گئی، کان میں سننے کی طاقت کیسے پیدا ہو گئی، زبان میں بولنے کی، ایک ایک پارٹ ایسا ہے جو خود سے ایوالو ہو کے وجود میں نہیں آ سکتا۔ ان پارٹس کی آپس میں ایڈجسٹمنٹ کتنی زبردست ہے۔ آنکھیں کھوپڑی میں ہی فٹ ہوئی ہیں، ایک دماغ ہے جو آنکھ کے ذریعے دیکھ بھی رہا ہے، کان کے ذریعے سن بھی رہا ہے، ناک کے ذریعے سونگھ بھی رہا ہے، زبان کے ذریعے چکھ بھی رہا ہے۔ وہی دماغ آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں کو کنٹرول کر رہا ہے، پاؤں کو کنٹرول کر رہا ہے، ایک ہیڈ آفس بنا دیا اللہ نے، کھوپڑی میں لگا دیا۔ یہ بہت خوبصورت مینجمنٹ ہے جس کو قرآن بار بار کہتا ہے ذالک تقدیر، یہ مینجمنٹ ہے العزیز، ایک طاقتور بادشاہ کی، العلیم جس کا علم بھی کامل ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ اس کی مینجمنٹ ہے۔ یہ تو یہ خود بخود نہیں ہوتا۔ تو ہمارے جب یہ سائنسدان ٹائپ کے لوگ جو آج کل آ رہے ہیں نا پاکستان میں، جو بڑی راکٹ سائنس ایکچولی یہ ہوا تھا، یوں ہوا تھا، تو لوگ کہہ رہے تھے یار دیکھو انگلش بھی بول رہا ہے، یونیورسٹی کا پروفیسر بھی ہے۔ اچھا تو پروفیسر بھی ہے تو بڑی فلم ہے کوئی ہے، تو کبھی بھی کسی کی لفاظی سے متاثر مت ہوا کرو بھائی، نہیں ہو سکتا۔ آنکھ خود خدا کی قسم نہیں بن سکتی، امپاسبل، ناممکن ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر آئے رشیا سے مجھ سے ملاقات کے لیے، میں نے یہاں مرغیاں جب پالی ہوئی تھیں ان کو میں لے گیا مرغیوں کے پاس۔ یہ ڈاکٹر لوگ نا یہ
थ्योरी श्यूरी बहुत पढ़ते हैं डार्विन की। तो मैं इनको ले गया, मुर्गी बैठी हुई थी अंडों पे। मुर्गी कहाँ बैठी हुई थी? अंडों पे। मैं इनको विजिट कराया, मेरी आदत थी जो भी आता है मुर्गियां लाजमी दिखाता था उसको, चाहे उसका दिल करे या ना करे, कि भाई आप हमारी मुर्गियां देखोगे और मुंह से तारीफ भी करोगे, ये हमारी शर्त है। ये भी बोलोगे जबरदस्त और बेहतरीन, खुश भी होना है आपने, चाहे आपका दिल चाहे या ना चाहे। तो मैं उनको अपने वो मुर्गियों के केज में ले गया और उनको घुमाया, तो एक मुर्गी बैठी हुई थी अंडों पे। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताओ, ये अंडे ना 24 घंटे घुमाती है, ये क्या करती है? घुमाती। 21 दिन आप लोग, अभी एतकाफ आने वाला है, 10 दिन यहां बैठोगे। 21 दिन नहीं, कितने दिन बैठोगे? 10 दिन। और मुझे पता बैठोगे भी नहीं, चलते फिरते रहोगे। इतनी बड़ी मस्जिद में अपने आप को 10 दिन के लिए बाउंड करना, ये कितना मुश्किल काम होता है। सब मोतकिफ इंतजार कर रहे होते हैं, काश 29 के बजाय 29 ही का चांद हो, काश 30 के बजाय 29 का। अगर ऐलान हो जाए ना कि चांद नजर नहीं आया, कैसा बोझ होता है तबीयत पे। हालांकि एतकाफ में आजकल बैठते नहीं है, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये मुर्गी किस कदर मेहनत करती है, थोड़ी मेहनत नहीं है। मैं तो बहुत पाली है ना, अभी भी मेरी मुर्गियां कुछ बैठी हुई अंडों पे, गर्मी हो, सर्दी हो, खिजा हो, बहार हो, भूखी रहती है 24-24 घंटे। कज़ाए हाजत के लिए 24 घंटे में एक टाइम पे उठेगी वो। इतनी स्ट्रगल भाई किसने सिखाई उसके छोटे से दिमाग में? और फिर यार उस चूजे को देख लो, जर्दी सफेदी, एक खास टेम्परेचर से हीट मिलती है, चोंच बनना शुरू, आंख बनना शुरू। साइंसदान ये मंजर अंडे में चूजा बनते हुए ना देखते ना, तो वही देसी जो लिबरल है वो लंबी फेंकते। ये करोड़ों खरबों साल में इवॉल्व हुआ है। अल्लाह कहते हैं 21 दिन में बन के बाहर आया। ये किस किस फबी आई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किस किस कुदरत का इंकार करोगे? कहां तक इंकार करोगे? किस किस चीज की तावील करोगे? एक एक कुदरत की चीज ना इस कायनात में ये मुल्हिद लोगों के जोर मुंह पे चमाटा है। मोर जब पर फैला के खड़ा होता है ना, और उसकी जो पेंटिंग है, ये थप्पड़ मार रहा होता है खुदा का इंकार करने वालों पर, मैं खुद नहीं बना। तो वो देखो फिर चूजा निकलता कैसे है। माहिरीन इस पे हैरान थे कि ये अंडे का खौल तो नरम होता नहीं है, वो तो सख्त होता है। चूजा तो इतना मामूली सा होता है, वो जोर लगा के खौल तोड़ता कैसे है? ये खौल तोड़ना आसान काम नहीं है, वो तो बिल्कुल नाजुक सा है। जब बन जाता है तो चोंच से तोड़ता कैसे है? पता है क्या होता है? जिस दिन उसने बाहर निकलना होता है, उसकी चोंच पे एक तेज धार पैदा होती है। तेज धार उसी दिन पैदा होती है। उस धार से उसके लिए अंडे को तोड़ना आसान। अंडा टूटा, वो धार गायब। यार ये इवॉल्व होने का खुदा की कसम नतीजा, यार उसी दिन धार पैदा हो रही है। तो खुदा के लिए इन साइंसदानों के चक्कर में पैगंबरों का इंकार मत करो। ये खुद भी जहन्नम का ईंधन बनेंगे, तुम्हें भी जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। अल्लाह का इंकार हल्का जुर्म नहीं है। और कैसर राजा साहब की वीडियोस को वायरल करो, उनके चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये कमबख्त लोग ना, क्योंकि इनको पता है कि वो दुम पे पांव रख के खड़ा हो गया, इनकी इन्हीं की जबान में इनको जवाब दे रहा है, तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर करके उनका चैनल यूट्यूब वाले यूट्यूब में कंप्लेन कर करके ना उड़ाते रहते हैं। तो यूट्यूब की जो एक सिस्टम है ना, वो ये है कि जिसके चैनल को लाइक करने वाले और कमेंट्स करने वाले कम हो, तो यूट्यूब फिर उस चैनल को लिफ्ट नहीं कराता। तो इसलिए उनके चैनल को ज्यादा ज्यादा वायरल किया गया। बहुत तमीज के आदमी और माशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। हम तो देसी स्टाइल में जवाब देंगे ना, देसी स्टाइल में, साइंसदानों की जबान में कैसर राजा साहब बेहतरीन, और भी लोग हैं लेकिन जिनको पाकिस्तान में मैं ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूं, तो बहुत जबरदस्त उन्हीं के स्टाइल में जवाब देते हैं। तो उसी दिन मेरे भाई धार पैदा हो रही है और चोंच को तोड़ के चूजा मार्केट में आ रहा है। और मुर्गी कैसे हिफाजत करती अपने चूजे की, बार बार वाकया बताया मैंने, लेकिन मेरा दिल भरता नहीं है इस वाकये से। मैंने देखा, मैंने मुर्गी पाली थी। अच्छा यार वो चाय भी मिल रही है, जिसने लेनी हो चाय एक एक करके उठे, पूरा मजमा ना चला जाए। जिसका चाय पीने का दिल कर रहा है इधर ही ले आए ना कप में। यार कोई है क्या कह रहे हैं?
اچھا تو جس نے بہرحال پینی ہے اٹھ کے آ جائے, لے کے اپنے لیے چائے لے آئے. تو اب کیا مسئلہ ہے, کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں میں نے میں مرغی لے کر آیا. مرغیوں میں نا جب بھی نئی مرغی آتی ہے نا, مرغیوں میں پرانی مرغیاں اس کی واٹ لگاتی ہیں. اب وہ تھی کمزور تھوڑی سی, پرانی مرغیوں نے اس کا مار مار کے بھرکس نکال دیا. مرغیوں میں حسد جیلسی بہت ہوتی ہے. مجھے بڑا ترس آیا, اس کو میں نے الگ کر دیا, اس کے نیچے انڈے رکھ دیے, اس کے نیچے انڈوں سے چوزے نکلے. جس دن چوزے نکلے ہیں نا, اس مرغی کی ٹون چینج ہو گئی. حالانکہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی, لیکن ٹون کیا ہو گئی, چینج. اب وہ پیچھے پیچھے باقی مرغیاں آگے آگے. یہ جو کانفیڈنس اس میں آیا بچوں کی وجہ سے, یہ جو اس میں بہادری آئی بچوں, بھائی اب اپنے لیے نہیں جینا, اب اگر میں مار کھا گئی تو یہ بھی مریں گے. اتنا کانفیڈنس, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. میں نے کہا دیکھو قدرت نے اس کے دل میں بچوں کی حفاظت کا جو جذبہ ڈالا ہے, اس جذبے نے اس کمزور کو طاقتور بنا دیا. ماؤں کی, عورت کی بھی یہی فطرت ہے, پتہ ہے, اس کی نسل روکو گے اس کی فطرت سے بغاوت ہے, اس کو بچے ملیں گے وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھے گی. عورت مینیجر بن کے طاقتور نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو. عورت بائکیاں چلا کے اور ٹیکسیاں چلا کے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوگی. عورت کو اولاد چاہیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے. اولاد اس کا سہارا ہے, سب سے بڑا سرمایہ اس کا اولاد ہے, اس لیے نسل مت روکو, اس میں عورت کا نقصان ہے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا کہ دیکھو اس کائنات میں کیسی مینجمنٹ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا. كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى, اس میں بھی ایک مینجمنٹ ہے, ایک خاص مدت تک کے لیے چل رہے ہیں, رکا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ عجیب بات ہے, قرآن نے کہا تھا کہ سورج اور چاند چل رہے ہیں. جب سائنسدانوں نے دریافت کیا نا کہ زمین سورج کی کیوں گھوم رہی ہے, تو قرآن پہ بڑا اعتراض ہوا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے سورج گھوم رہا ہے, اور سائنس نے ثابت کر دیا زمین گھوم رہی ہے. لیکن بعد میں یہ حقیقت پتا چلی کہ سورج بھی گھوم رہا ہے, سورج بھی چل رہا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, قرآن کہہ رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف سورج بھی چل رہا ہے. تو اس لیے سائنسی تھیوریز یا سائنسی حقائق کی بیس پہ قرآن کا انکار نہ کیا کرو. بہت دفعہ سائنسی حقیقت چینج ہو جاتی ہے. آج جس آیت کو وہ غلط قرار دے رہے, ہو سکتا ہے کل اسی کو وہ صحیح قرار دیں. آگے چلتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ, اللہ کہتے ہیں اس نے زمین کو پھیلا دیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا, اس میں پانی جاری کر دیا اور اس میں پہاڑ پیدا کر دیے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ, ہر پھل میں جوڑے پیدا کر دیے اس نے. اس پوری کائنات کا نظام پیئرنگ پر ہے, جوڑے ہیں. پھولوں میں جوڑے, کھجور میں نر کھجور مادہ کھجور, پپیتوں میں نر پودا مادہ پودا, جانوروں میں حتیٰ کہ الیکٹران کے مقابلے میں پروٹون, اندھیرے کے مقابلے میں روشنی, سردی کے مقابلے میں گرمی. اس لیے کنوارے کا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں, اسلام میں بھی نہیں ہے, فطرت میں بھی نہیں. ہر چیز پیئرنگ میں ہے, پیئر ہے ہر چیز کا. جو کنوارا ہے اس کا کوئی پیئر نہیں ہے, اس کا مطلب وہ تو فطرت پہ ہے ہی نہیں. صرف ایک فائدہ ہے کنوارے کو کہ وہ بیڈ پہ جب سوتا ہے تو ادھر سے بھی اتر سکتا ہے, ادھر سے بھی اتر سکتا ہے. جب صبح اٹھتا ہے نا تو ادھر سے بھی اٹھ کے جا سکتا ہے اور ادھر سے بھی. شادی شدہ آدمی ادھر سے نہیں اٹھ سکتا, ادھر سے اٹھے گا تو ادھر سے نہیں اٹھ سکتا. صرف ایک فائدہ ہے کنوارا ہونے کا کہ بیڈ پہ آپ دونوں طرف سے اتر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہاں بھی فطرت سے بغاوت کروا دی ہمیں کافر ہونے, اور ہمیں دیر سے شادیوں پہ لگا دیا ہم. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغشی اللیل النہار, رات کو دن پہ لے آتا ہے. دھوپ ہوتی ہے, ایسے لگ رہا ہوتا ہے اندھیرا کبھی آئے گا ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں میں ایسے نسلخ منہ النہار, ایسے دن کو کھینچتا ہوں جیسے جانور کی کھال ادھیڑی جاتی ہے نا, ایسے ادھیڑتا ہوں دن کو, اور اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو. پھر اندھیرے کو ادھیڑتا ہوں میں, جیسے کھال اتاری جا رہی ہے ایسے ادھیڑتا ہوں, اور ایسی تیز دھوپ میں آ جاتے ہو تم. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. وفی الارض قطع متجاورات, زمین میں کیسے مختلف ٹکڑے پیدا کر دیے,
وجنات من اعناب اور انگوروں کے باغات، وزرع کھیتیاں، ونخیل اور کھجور جن کے ایک تنے اور دو دو تنوں والے. میں بھی افریقہ میں گیا، ایک کھجور دیکھا، کھجور کا درخت، اس کے اندر سے ایک اور درخت، اس کے اندر سے ایک اور درخت. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، واٹس گوئنگ آن؟ اتنے تنوں کے اندر سے درخت پہ درخت، اتنے کھجوروں سے لدا ہوا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں یسقا بماء واحد، ایک پانی سے سب کو سیراب کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انار کے لیے الگ پانی، بھائی اس میں تھوڑا ریڈ کلر ملا دو اور انگور میں تھوڑا شیرہ ملا دو اس پانی میں تاکہ مٹھاس آ جائے، کھجور میں تھوڑا اور زیادہ شیرہ ملا دو. اللہ کہتے ہیں ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ اور مٹی اور گوبر، بس 3 چیزوں کے ملاپ سے کیا طرح طرح کی چیزیں پیدا کر رہا ہوں، انگور بھی، انار بھی، کھجور بھی. فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ان پھلوں میں ہم نے بعض کو بعض پر ذائقوں میں فضیلت دی ہے. ایک طرح کے پھل نہیں ہے کہ کھاتے کھاتے دل بھر جائے، جتنا بھی مزے کا پھل ہونا کھاتے کھاتے بالآخر دل بھر جاتا ہے. دوسرا ذائقہ، تیسرا ذائقہ، 20 قسم کے ذائقے پیدا کر دیے. فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں. بھائی کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. آگے اللہ بڑی زبردست انداز ہے بھائی، وَإِن تَعْجَبْ، کیا بلاغت ہے. اے مخاطب، اگر تو تعجب کرتا ہے، اگر تجھے تعجب ہو رہا ہے، یعنی ایک طرف اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، مٹی سے کھجور، مٹی سے انگور، مٹی سے انار، مٹی سے ناشپاتیاں، مٹی سے خربوزے، یہ سب کچھ اس نے مٹی سے بنا دیا. آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن تَعْجَبْ، اے قرآن سننے والے اگر تجھ کو تعجب ہو رہا ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو مشرکین کی بات پہ غور کر، وہ اصل میں تعجب والی بات ہے. وہ کیا کہتے ہیں، اِذَا مِتْنَا اِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا دوبارہ پیدا ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں یہ زیادہ تعجب کی بات ہے. جس خدا نے مٹی سے 20 قسم کے پھل پیدا کر دیے، سورج چاند بنا دیے، اس کے لیے تمہیں مار کے دوبارہ پیدا کرنا، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے بھائی؟ ہاں یہ ہے کہ سائنسدان ابھی کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، لیکن جب ہوگا نا تو پھر بولیں گے ایکچولی یہ کیا ہوا تھا، وہ یہ دوبارہ سے ایوالو ہوئے ہیں. وہ جو ایوالو ہونے کے سافٹ ویئر ہمیں ڈلے ہوئے تھے نا، وہ بٹن دوبارہ دب گیا ہے کسی سے، لہذا یہ عمل کیا ہو گیا، دوبارہ ریورس ہو گیا. بٹن دب گیا تھا غلطی سے، بعض دفعہ غلطی سے بٹن دب جاتا ہے نا. وہ ایک چٹکلا کسی نے بھیجا تھا، شارٹ کلپ آ رہے ہوتے ہیں نا ہنسی مزاح کے، تو کسی نے کئی سال پہلے کلپ بھیجا، تو اس میں واٹس ایپ پہ کلپ شیئر ہوتے تھے. اس میں کسی نے بھیجا کہ روبوٹ جو ہے نا اس کا بٹن دب گیا کسی کا غلطی سے. اب وہ سچ بتانے لگا، سمجھ رہے؟ اب زیادہ آگے میں نہیں آؤں گا. اس سے جو پوچھو کیا بتا رہا ہے، سچ، کیونکہ بٹن دب گیا ہے، وہ چپ ہی نہیں ہو رہا. تو اب اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اس نے کہا یہ ہے، اس نے کہا یہ کون ہے، اس نے کہا یہ ہے، اس نے کہا اس کا کیا جواب ہے، صحیح سے اس نے کہا میرے ابا کا نام کیا، اس نے کہا وسیم. اس نے کہا میری ماں نے تو بتایا تھا کہ میرا ابا غفار ہے. اس نے کہا بتایا یہ ہے، لیکن اصل میں تیرے ابا کون ہے؟ وہ روبوٹ بول رہا ہے، وہ بٹن دب گیا غلطی سے. اس نے کہا میری ماں نے مجھے پھر کیوں نہیں بتایا صحیح؟ روبوٹ کہتے ہیں کم بخت بتاتی تو پکڑی نہیں جاتی. اللہ معاف فرمائے. تو یہ بٹن دبنے کی جب بھی بات آتی ہے نا تو مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے. خیر، تو اللہ فرماتے ہیں، اچھا سائنسدان اس وقت کہہ دیں گے جب قیامت قائم ہوگی، نہیں اصل میں وہ دوبارہ سے کیا ہو گیا ہے، وہ ریوائنڈ ہو گیا، وہ سافٹ ویئر جو ایوالو ہونے کے ڈلے تھے تو وہ کچھ ایسے ہو گیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو ذات یہ سب کچھ کر سکتی ہے وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتی؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی ہو گئے تو کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے. اولئک الذین کفروا بربہم، کیا زبردست آیت ہے. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے. حالانکہ مشرکین جو کافر تھے بہت سارے انکار نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا یہ نہیں مانتے. اس لیے کہ ایسا ماننا نہ ماننا برابر ہے جس میں آپ خدا کو کسی طاقت کا مالک ہی نہ سمجھیں.
آپ سے جب کہا جائے خدا کہہ رہے ہیں میں یہ کروں گا، آپ کہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب پھر وہ گاڈ نہیں ہے، پھر وہ خدا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں زنجیریں ہوں گی، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ یہ شروع کا رکوع تھا، آگے بھی اللہ نے اپنی قدرت کو بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، یہ پوری کائنات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ سجدہ کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے حکم کے تابع ہے، جس قانون کے تحت چلا دیا چلتی چلی آ رہی ہے، کوئی بھی اللہ سے بغاوت نہیں کرتی، اس کائنات میں کوئی بھی شے بغاوت نہیں کرتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے حق کی اور باطل کی، یہ مثال خوب اچھی طرح سے سمجھیں۔ فرمایا انزل من السماء ماء، اللہ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے جب پانی برساتا ہے، اللہ تعالیٰ پانی کا کام گندگی پھیلانا ہوتا ہے یا صفائی؟ بولو، پانی کا کام ہے گند کو ختم کر دینا، لیکن اللہ کہتے ہیں جب ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، نالوں میں نہروں میں جتنا کچرا ہے گند ہے جو چھپا ہوا تھا سارا کھل کے سامنے آ جاتا ہے، سارا کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جب تم لوہے کو پگھلاتے ہو بھٹیوں میں، اس کا سارا گند سامنے آ جاتا ہے، حالانکہ تم نے بھٹی میں اس کو ڈالا ہوتا ہے صفائی کے لیے، نہ کہ گندا کرنے کے لیے، لیکن شروع میں گندا صاف ہونے کے بجائے کیا ہو جاتا ہے؟ گندا، سارا کچرا اس کا کہاں آ جاتا ہے؟ اوپر۔ تو اسی طرح جب حق کی دعوت آتی ہے نا، جب تک حق نہیں ہوتا آپ کو لگتا ہے سب کچھ صحیح چل رہا ہے، لیکن جب حق کی دعوت آتی ہے تو سارا سوسائٹی کا گند کیا ہو جاتا ہے؟ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اہل حق مایوس ہوتے ہیں کہ ابے یہ تو ساری سوسائٹی ہمارے خلاف ہے، یہ تو کوئی بھی ہماری بات نہیں سن رہا۔ اللہ کہتے ہیں نہ نہ نہ، تم کنٹینیو دعوت کا کام کرتے رہو، حق بیان کرتے رہو۔ جیسے سیلابی پانی آتا ہے تو گند کو لاتا نہیں ہے، گند چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی کو اٹھا کے بہا کے لے جاتا ہے، اور جب بھٹی میں لوہے کو ڈالا جاتا ہے تو وہ گند اس کے اندر پہلے سے تھا، نمایاں اب ہوا ہے، سامنے اب آیا ہے، جلاتے رہو، یہ سارا گند اکٹھا نکل جائے گا اور خالص سونا اور خالص لوہا بچ جائے گا تمہارے پاس۔ تو اللہ فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی لوگوں میں باطل لوگ، فرعون لوگ، متکبر لوگ اور بددیانت لوگ سوسائٹی میں چھپے ہوئے تھے، جب حق کی دعوت آئی ہے تو وہ سارے نکل کے باہر آ گئے ہیں۔ تو آپ ان کی تعداد کو دیکھ کے خوف مت کریں کہ یہ آپ کا نقصان کریں گے، اور میری دعوت کے نتیجے میں تو اتنے لوگ جو ہے وہ نکل کے سامنے آ رہے ہیں۔ بھائی جب دعوت دی جاتی ہے حق کی تو منافق اور اہل حق کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو دعوت کے کام میں جاری رہیں، یہ سارا کچرا ختم ہو جائے گا۔ اس میں ہمیں بھی تبلیغ ہے کہ ہم لوگوں کے کہنے کی وجہ سے حق کا ساتھ مت چھوڑیں۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں یوٹیوب پہ اور فیس بک میں جو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے کمنٹ سے متاثر نہیں ہوا کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ نے صحیح بات کی اور سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، لوگ سمجھتے ہیں پوری دنیا میرے خلاف ہے، نہ نہ، جو خلاف ہے وہ سارے آ گئے ہیں اکٹھے ہو کے، ان کے علاوہ سب آپ کے فیور میں ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو جنرل مشرف نے جب فیس بک میں اپنی فین فالوئنگ دیکھی نا دبئی میں کہ یار فیس بک میں اتنے لوگ مجھے فیور کر رہے ہیں، تو جنرل مشرف نے ارادہ کیا کراچی آنے کا کہ اب تو یہ سارا مجمع مجھے میرے استقبال کے لیے آئے گا اور میں ہی صدر۔ جب جنرل مشرف کراچی ایئرپورٹ پہ اترا، 2-4 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو سوشل میڈیا کی فین فالوئنگ ہے، اس سے کبھی دھوکے میں مت آؤ، نہ اس کو دیکھ کے اپنے نظریات بناؤ۔ حقائق کی دنیا الگ، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ باطل لوگوں کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ ایک شخص 2 نمبر ہے اور دیکھو فین فالوئنگ کتنی ہے۔ میں نے کہا یہ فین فالوئنگ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ایک شخص جو سب کو علماء سے کٹا دے، تو جتنے بھی علماء مخالف لوگ تھے نا وہ سارے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں،
لیکن جب یہ بکھریں گے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے کہا فین فالوئنگ کا جب پتا چلتا ہے جب آپ پبلک میں نکلو, پھر دیکھو کتنی پبلک زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے اور کتنی مرد آباد کے نعرے. بہت سے لوگ یوٹیوب پہ بہت فیمس ہیں, لیکن پبلک میں جائیں گے تو لوگ بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا جائیں ان کی. تو ان کی فین فالوئنگ زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں جو اس نظریے کے لوگ تھے نا, اس نظریے کے فاسد ذہن کے لوگ, وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ ادھر توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. دیکھو ہماری سوسائٹی میں یہاں ہم جب ناظم آباد نارتھ کراچی میں چرسی زیادہ ہیں یا چرس سے بچنے والے زیادہ ہیں؟ بچنے والے زیادہ. چرسی تو بہت تھوڑے سے ہوں گے, کوئی بیٹھا ہے تو معذرت چاہتا ہوں. لیکن اگر میں یہاں اللہ نہ کرے چرس بانٹنا شروع کر دوں, اتنا کراؤڈ اکٹھا ہوگا نا کہ آپ کی سوچ ہے, آپ کو بے ناظم آباد میں اتنے زیادہ چرسی, یہ دھوکا ہوگا آپ کو. بھائی اتنے زیادہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے بہت کم ہے, لیکن جتنے سارے آ گئے ہیں کیونکہ فری بٹ رہی ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی ہے؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں, امت میں توڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں, فرقواریت پیدا کر رہے ہوتے ہیں. ہم یوٹیوب پہ فیس بک پہ ان کی فین فالوئنگ دیکھ کے بڑے متاثر. بھائی بس وہ ہوا یہ کہ پوری دنیا سے اس خراب دماغ کے جتنے لوگ تھے وہ ایک چینل پہ آ کے جمع ہو گئے. تو اس میں ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ بس یہی ہے, ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ اس کی ایک اور آسان مثال, ایک دفعہ فرضی کسی نے قصہ بنایا ہے, بعض فرضی قصے ہوتے ہیں لیکن بڑے سبق آموز ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ دو فرقے, اب میں فرقوں کا نام نہیں لوں گا تاکہ فرقواریت نہ پھیلے, دو فرقے تھے, ایک کا نام لے لیتا ہوں دوسرے کا نہیں لیتا کیونکہ مشہور تو ہے نا بہرحال. ایک کا نام تھا دیوبندی اور ایک کا نام کوئی اور تھا. اچھا, ان کا کورٹ میں کیس چلا تو جج نے کہا بھائی جو زیادہ تعداد میں جو یہ ثابت کر دے گا نا کہ ملک میں ہماری اکثریت ہے تو میں ان کے فیور میں فیصلہ دے دوں گا. فرض کر لو کوئی مسجد کا جھگڑا ہے, تو ایک نے کہا, دوسرا جو تھا نا اس نے کہا کہ بھائی دیکھو ہر مسجد میں فلاں کلر کا یا جھنڈا آپ کو نظر آئے گا, کتنی مسجدیں جس میں فلاں کلر کی پگڑیاں نظر آئیں گی آپ کو, کتنی مسجدیں جس میں فلاں کلر کی, کتنے لوگ ہیں جو عرس میں اس کلر کے کپڑے پہن کے آتے ہیں, یہ سب ہم لوگ ہیں. جج بڑا متاثر ہے, تو بہت بڑی تعداد ہے یار, داتا دربار پہ آپ دیکھ لو کتنا بڑا عرس ہے بھائی, عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کتنا بڑا عرس, بہت بڑی تعداد ہے. جج نے بولا اب آپ بتاؤ, دیوبندی سے پوچھا اب آپ بتاؤ, اس نے کہا اس کے علاوہ سب ہم ہیں. اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو اللہ یہاں یہی مثال دے رہے ہیں کہ حق کی بات کرو, لوگ آئیں گے. شروع میں کیا ہوگا, جتنا کچرا ہے نا وہ اکٹھا ہو کے سامنے آ جائے گا, تو اس کچرے سے متاثر نہیں ہونا, وہ ایک ہی ہلے میں نکلے گا پھر وہ. صحیح ہے نا؟ اللہ باطل کو پنپنے نہیں دیتے, وہ ایک ہی دفعہ میں نکل جائے گا. تو اس میں جو لوگ بھی دعوت کے اور حق کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں ان کو موٹیویشن ہے کہ اپنا کام جاری رکھو, حکمت کے ساتھ مصلحت کے ساتھ لگے رہو سیدھے راستے کی طرف. یہ بڑی بہترین مثال ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, وہ جھاگ اور وہ کچرا ختم ہو جاتا ہے. مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, اور وہ پانی جو لوگوں کے لیے فائدے مند تھا وہ زمین میں محفوظ ہو جاتا ہے. اب اس چکر میں پانی نہ برسائیں کہ جب پانی برس, تبھی تو لوگ کہتے ہیں نا کراچی میں بارش ہوتی ہے گٹر ابلتے ہیں اور کچرا ہو جاتا ہے لہذا بارش ہی نہ ہو. ایسے بھی بے وقوف ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بیٹا بارش نہیں ہوئی نا, گٹر ابلنے سے زیادہ نقصان ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ وہ گٹر جو ابلتے ہیں وہ تو ابلتے ہیں, وہ تو ہمارا کلچر ہے. صحیح ہے نا؟ وہ گٹر ابلنے سے نقصان کم ہے, بارش نہ ہونے سے نقصان زیادہ ہے. ابھی دیکھو نا کراچی میں گلے ولے, اس دفعہ سردیوں میں بارش نہیں ہوئی ہے, مسائل ہوئے رہے. میں جیسے ہی افریقہ سے آیا ہوں میرا گلا بیٹھ گیا اور ایک ہفتے تک میں ڈسٹرب رہا ہوں. بارش نہیں ہوئی ہے اس دفعہ. گٹر جو ابل رہا ہے وہ نیچے نیچے ہی ہے نا, بارش نہیں ہوتی تو ہوا میں کیا کچھ پھیلا ہوا ہے جو ہمارے سانس کے ذریعے اندر جا رہا ہے. بارش ہوتی ہے سارا نیچے آ جاتا ہے, سارا گند اکٹھا نکل کے بہ جاتا ہے. باقی گٹر کے مسئلے وہ اللہ تعالیٰ کا قصور تھوڑی ہے بھائی, وہ تو ہمارا یعنی گورنمنٹ کا قصور ہے. استغفر اللہ. اچھا میرے بھائی آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین استجابوا لربہم الحسنی, آگے اللہ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہیں.
اللہ فرماتے ہیں نیک لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، سب سے پہلی علامت اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں وہ، ولا ينقضون المیثاق، معاہدوں کو توڑتے نہیں ہیں، یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ انگریزوں کے رشتے کیا ہو گئے؟ ختم۔ اللہ کے ہاں فیملی، خاندان، پریوار، اس کی بڑی ویلیو ہے۔ آپ کو رشتے پیدا بھی کرنے ہیں، بڑھانے بھی ہیں اور بچانے بھی ہیں۔ رشتے بڑھتے کیسے ہیں؟ نکاح سے، نسل بڑھنے سے، اور بچتے کیسے ہیں؟ ان پہ خرچ کرنے سے، کڑوی کسیلی برداشت کرنے سے، دونوں کام کرنے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے یہ کام کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ کوئی مصیبت اور پریشانی آئی تو کیا کرتے ہیں؟ صبر، بھائی اللہ کی طرف سے ہے، اسی میں خیر ہوگی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، دکھا کے بھی چھپا کے بھی۔ بہت سے لوگوں کو اخلاص کا ہیضہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اخلاص، ایک ہوتا ہے اخلاص کا ہیضہ، ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے تقوی کا ہیضہ، ایک ہوتا ہے طہارت پاکیزگی، اور ایک ہوتا ہے پاکیزگی کا ہیضہ۔ پاکیزگی تو ہونی چاہیے، آپ وضو اچھی طرح کریں، استنجا کریں۔ ہیضے کا مطلب کیا ہے؟ لوٹوں کے لوٹے برباد ہو گئے، لوٹا پناہ مانگ رہا ہے، بس کر دے۔ ایک دفعہ واش روم سے آیا اور پوری ٹینکی خالی، یہ طہارت نہیں ہے، یہ طہارت کا بولو ہیضہ۔ سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح تقویٰ ہوتا ہے، مولانا شیخ تھانوی نے لکھا ہے بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہوتا ہے۔ تقویٰ کا کیا مطلب؟ ابھی برائیوں سے بچو، صبر کی کوشش کرو۔ فرمائے لیکن بعض لوگوں کا ہیضہ ہوتا ہے، مصیبت درد ہو رہا ہے، آہ بھی نہیں کر رہے نا۔ یہ پہلے اس طرح کے ہوتے تھے، آج کل تو یہ والا تقویٰ مارکیٹ سے شارٹ ہے، آج کو تو خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے ایسا بھی تھا، صوفیوں میں ایسی قسم بھی آ گئی تھی کہ اچھا اتنا غم، بھائی اپنا غم دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا آہ اوہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے کسی قریبی کی موت ہو گئی، دو چار آنسو نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو نیچرل ہے بھائی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی خطرناک چیز آئی تو ڈر لگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈر لگتا ہے بھائی۔ دکھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ زلزلہ آیا، امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے مقتدی بھاگ گئے، کہتے ہیں یہ دیکھو تقویٰ۔ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقوی کا ہیضہ ہے۔ بھائی زلزلہ آ رہا ہے، جان بچانا فرض ہے، زلزلہ تھوڑی دیکھا گا تو نماز پڑھ رہا ہے یا زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں بھی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہو، کوئی خدا نخواستہ حادثے کا خطرہ ہو، پتلی گلی سے فوراً نماز توڑ کے بھاگو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نماز میں سانپ نظر آئے آپ نماز توڑ دیں، سانپ کو ماریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ہم کس کے لیے، ہم اللہ کی دربار میں پہنچے ہوئے ہیں، تو ہمارا تو کنیکشن جب اللہ سے ہے تو سانپ ہمیں کیوں کاٹے گا؟ یہ تقوی کا کیا ہے؟ ہیضہ۔ بھائی آپ کا کنیکشن اللہ سے ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، سانپ کو معلوم وہ کسی کنیکشن کو نہیں دیکھتا۔ اتنی احتیاطوں کا حکم دیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اس لیے کہ چوہا جو ہے یہ فاسق ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کا دشمن ہے، یہ بعض دفعہ چراغ کو گرا دیتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے گھر میں۔ ہماری خواتین کیا کر رہی تو دوپٹے بڑے بڑے پہن کے نا، ویسے تو شادیوں میں جا رہی ہیں تو دوپٹہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کچن میں موٹے موٹی چادریں اور دوپٹے جہاں ضرورت نہیں ہے وہ لٹک رہے ہوتے ہیں، آگ کے قریب جا رہے ہوتے ہیں۔ کتنے واقعات ہو چکے ہیں۔ بائک پہ بیٹھی ہیں، بھائی سمٹ کے بیٹھو اچھی طرح، برقعے پھنس رہے ہیں کس میں؟ بائکوں کی چین میں۔ چادریں پھنس رہی ہیں بائکوں کی چین میں، چادر پہنے لیکن اچھی طرح اس کو لپیٹ لیں۔ تو یہ تقویٰ تھوڑی ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے نا پوری ماشاءاللہ چادر میں ہم بائک میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، جب وہ چادر پھنسے گی، پہیا گھومے گا تو آپ گرو گی سڑک پہ۔ اچھا یہاں بھی ہے، خاتون سڑک پہ گر گئی، ایک ادھر بیچاری بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا، نیچے گر گئی، داڑھی والے میاں کھڑے ہوئے ہیں، اٹھا نہیں رہے اس کو، نامحرم ہے، مجھے بتا بھی رہے ہیں، وہ خود نہیں بتا رہے، ان کے ساتھ کوئی بندہ تھا، کہہ رہے ہیں یار ہم سب اٹھا رہے ہیں، اس بیچاری لڑکی تھی جو بھی تھی لیکن اس کو اٹھاؤ تو صحیح نا یار، وہ نہیں اٹھا رہے۔ اپنے پیر صاحب کو آ کے بتایا، پیر صاحب نے شاباش دی کہ ہم کسی کو مصیبت سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے۔ لو بھیا
یعنی ہم کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگا کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالیں، اس سے بہتر ہے تو ٹرک پیچھے سے جو آ رہا ہے نا اس کے نیچے کچل جا تو. اٹ از کالڈ تقوی کا ایسا، یہ تقوی نہیں بھائی. جیسے تیسے وہ اپنی بہن سمجھ کے اٹھاؤ، اس کو ایمبولینس میں ڈالو. تو اس وقت تو یہ سوچو بھی نہیں، فون بھی نہیں کرو مفتی صاحب ایک آنٹی پڑی ہوئی ہے اٹھا لوں. یہ بھی آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو. اس طرح کے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں، تو بھائی فوراً ایکشن لینا ہے. خدا نہ خواستہ مسجد میں کوئی خطرہ ہو کہ بھائی کوئی دہشت گرد گھس آیا، فوراً نماز توڑ کے بھاگو. اس کو پکڑو بھی اگر پکڑ سکتے ہو، ورنہ بھاگ جاؤ. اپنے آپ کو بلا وجہ فنٹر بنانے کی کوشش کرنا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں. دیکھو اصحاب کہف میں کیا ہے، وہ جو چند نوجوان نکلے نا اپنا ملک چھوڑ کر، کیونکہ ان کو ڈر تھا ہمیں مار دیں گے، بھوک لگ رہی ہے. ایک کو انہوں نے بھیجا اور کہا چپکے سے جانا، کیونکہ اگر ذرا سا ان کو پتا چل گیا تو ہم سب کو پکڑ کے قتل کر دیں گے. وہ ہم بولتے کوئی بات نہیں قتل کر دیں گے، شہادت مل جائے گی. بھائی وہ شہادت جو خود موت کے منہ میں جا کے ہو، اپنے آپ کو بلا وجہ خطرات میں ڈال کے ہو، وہ شہادت نہیں ہوتی، وہ خودکشی کہلاتی ہے. اس کو شہادت تھوڑی بولتے ہیں. تو بھائی ٹھیک ہے آپ شہید تو ہو جاؤ گے، لیکن اسلام کو کیا فائدہ ہوگا اس سے، آپ کے اس طرح سے شہید ہونے سے؟ اللہ کی طرف سے شہادت ملے بہت اچھی بات ہے. آپ خود اپنے آپ کو یا وہ شہادت جس میں آپ کے شہید ہونے سے ملک اور قوم کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ مار دیں گے آپ کو، ان کا ویژن پورا ہو جائے گا. تو یہ والا تقویٰ غلط ہے، سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ہاں سرًّا وعلانیةً پہ بات آئی تھی. تو اس طرح یاد رکھو، کبھی چھپا کے صدقہ کرنا چاہیے اور کبھی دکھا کے، کیونکہ جب تک دکھا کے صدقہ نہیں کریں گے لوگوں کو صدقے کی ترغیب نہیں ملے گی. ترغیب نہیں ملے گی لوگوں کو. جتنی مرضی آپ لوگوں کے سامنے تقریریں کرو نا، جب تک لوگوں کو نظر نہیں آتا نا کہ کیسے خرچ کیا جاتا ہے، عادت نہیں پڑتی. خاص طور پہ اپنے بچوں کے سامنے خرچ کرو تو ان کو پتا چلے گا. میں نے اکثر سخی لوگ دیکھے ہیں، جب ان کی ہسٹری میں گیا انہوں نے کہا ہمارے ابا ایسے کرتے تھے. ابا مسجدوں کو چندہ دیتے تھے، مدرسوں کو چندہ دیتے تھے، بہنوں پہ خرچ کرتے تھے. تو ہم نے ابا کو دیکھا ہے تو اب ہماری بھی عادت ہو گئی ہے. ابا ہمیں ساتھ لے جا کے مسجدوں میں چندے دیا کرتے تھے، ہمیں بھی عادت پڑ گئی ہے. ایک صاحب نے ایک ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے جاننے والے، ENT اسپیشلسٹ، اب تو بہت بڑے اسپیشلسٹ بن چکے ہیں، اللہ ان کی عمر برکت دے. 20-25 سال پرانی بات ہے. میں نے دیکھا کہ وہ علماء کا بڑا احترام کرتے تھے. جہاں کوئی داڑھی والے بزرگ نظر آئے آ کے بیٹھے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے ملنے آئے اور بڑے احترام سے بیٹھے، حالانکہ داڑھی بھی ان کی چھوٹی چھوٹی، بڑے ماڈرن سے تھے. میں نے کہا آپ علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں؟ کہہ رہے یار میرے والد صاحب بھی بڑے آدمی تھے، لیکن جہاں کوئی علماء نظر آتے، کوئی بزرگ ہوتے محلے میں، مجھے انگلی پکڑ کے لے جاتے اور ان کی صحبت میں بٹھاتے تھے کہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھو. تو وہاں سے مجھے علماء کے احترام کی عادت پڑ گئی. اور ہم بچوں کے سامنے علماء کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ علماء کی برائیاں کرو گے، یہ مولوی ایسے، یہ فلانے ایسے، ڈمکانے ایسے، تو بچہ تو پھر کسی کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، فرمایا چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور دکھا کے بھی. اور جب دعوت کے کام میں لگے ہوتے ہیں تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. مبلغ کے لیے برائی کا بدلہ برائی سے دینا زہر ہے، کیونکہ نفرتیں پیدا ہوں گی، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، صبر سے دیتے ہیں. جہاد کے حکام اور ہیں، دعوت اور تبلیغ کے حکام اور ہیں. اور اللہ نے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشگی کے باغات، جس میں یہ بھی، اور ان کی وجہ سے غریبی میں ان کے خاندان کو بھی لے آؤں گا میں. خاندان مستحق نہیں ہوگا، ان کی جو اولاد ہے اس کو بھی لے آؤں گا میں ان کی وجہ سے. لوگ کہہ سکتے ہیں پھر جب اولاد آئے گی تو اولاد کی اولاد بھی آئے گی، تو یہ تو سارے جنتی ایک جگہ. ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہا اس کی وجہ سے ان کی اولاد کی وجہ سے، آگے اولاد کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا ہے. تو اگر باپ کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو اس کی اولاد کو بھی اللہ ادھر ہی لے آئے گا، تاکہ باپ اور اولاد میں جدائی نہ ہو. اولاد کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو اللہ اس کے ماں باپ کو بھی وہاں لے آئے گا، لیکن درجے میں بہرحال فرق ہوگا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی کی پوسٹنگ ہو کسی اچھے علاقے میں کمپنی، تو غریبی میں کہتی ہے اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جاؤ وہاں پہ. تو اب یہ نہیں ہوتا کہ گریڈ بھی ان کا وہی ہو گیا، بلکہ ان کو ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ آپ ان کے بغیر اکیلے بور ہو رہے ہو. تو ظاہر ہے اگر کوئی اونچی جنت میں گیا اور اس کی 4 بیویاں نیچے والی جنت میں، تو وہ اس کی خواہش ہونی چاہیے، ویسے ہوگی نہیں ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
لیکن اس کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ وہ بھی کہاں آ جائیں؟ اوپر والے ہونی چاہیے. سب مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے. آگے چلو میرے بھائی, بس ایک دو آیتیں اور پڑھ لیتا ہوں. اور اللہ نے جو جہنمی ہیں ان کی بھی خصلت بیان کی. فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ, جہنمیوں کی سب سے پہلی علامت اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑتے ہیں. اور یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, رشتہ داری توڑتے ہیں. کافر میں سب سے بڑا عیب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ سے ریلیشن اور آپس کا جو خونی ریلیشن ہے اس کی ایسی کی تیسی کر دی اس نے. بس یہ ریلیشن رہ گیا, تھینک یو. کسٹمر کا ریلیشن, پارٹنر کا ریلیشن جو بزنس پارٹنر ہے, حکومت کا عوام سے ریلیشن, یہ چند ریلیشن باقی رہ گئے ہیں. جو بلڈ ریلیشن تھے جن کو اسلام نے زیادہ فوکس کیا ہے, ان ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی, ختم. تو اللہ کہتے ہیں یہ رشتہ داری توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. آگے اللہ کہتے ہیں کہ تم پھر کہو گے بھائی کافروں کے پاس پھر روزی اتنی زیادہ کیوں ہے, اللہ کے نافرمان پھر اتنا پنپ کیوں رہے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, رزق کے دروازے میرے ہاتھ میں, جس کے لیے چاہتا ہوں کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, لیکن جس کے لیے میں رزق کے دروازے کھولتا ہوں وہ اترانے لگتا ہے اس دنیا کی زندگی پہ. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ وقتی طور پر ہیں, یہ فنا ہونے والی دنیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ, اللہ کہتے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو لہذا ان کی دولت اور ان کی عیاشی کو دیکھ کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. آخری رکوع میں نا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا, وہ میں جلدی سے کر لیتا ہوں. ایک اللہ نے یہ بہت اہم آیت ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا, قال الشیطان لما قضی الامر, تو پھر شیطان آئے گا, وہ بھی جہنم میں ہوگا اور کہے گا دیکھو ان اللہ وعدکم ووعدتکم, ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا, ایک میں نے کیا تھا. میں نے تمہیں لمبی لمبی امیدیں دلائی تھی کہ ہم بندر سے بنے ہیں, خود بخود بنے ہیں, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, اور یہ سب ایویں ہی ہیں, عیش کرو موج کرو. وہ میں نے تمہیں امیدیں دلائی تھیں کہ نافرمانی کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک اللہ نے امیدیں دلائی تھی کہ نیک بن کے زندگی گزارو تو جنت, پیغمبروں کا انکار کر کے آؤ گے تو جہنم. تو وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ, میرے وعدے باطل ہو گئے, اور جب میرے والے باطل ہو گئے تو مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلطان, اب تم مجھے ملامت نہیں کرنا. شیطان کو یہ ہوگا نا کہ ایک تو ادھر سے چماٹ پڑ رہا ہے, ایک چماٹ یہ جہنمی بھی ماریں گے, وہاں سے بھی لعنتیں ہو رہی ہیں فرشتوں کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, تو یہاں سے بھی. تو کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان, دیکھو میں نے تم پہ کوئی زبردستی نہیں کی ہے, میں تمہیں گناہ دکھاتا تھا, خوبصورت باغ دکھاتا تھا, زبردستی گن پوائنٹ پہ کسی سے میں نے آج تک گناہ نہیں کرایا, اس کی طاقت اللہ نے مجھے دی نہیں ہے. آج مجھے ملامت مت کرو, فلا تلومونی, مجھے مت برا بھلا بولو, کیونکہ سب اس پہ ڈال رہے ہوں گے. مجھے مت برا بھلا بولو, میں نے تو دنیا مزین کر کے دکھائی تھی, کھوپڑی سے خود کام لیتے نا تم. تبھی قرآن کتنی جگہ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, اے لوگو شیطان دشمن ہے, اس کو دشمن بنا لو اپنا, اس کی باتوں میں مت آؤ. تو مجھے مت ملامت کرو. ما انا بمصرخکم, آج میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا, اور جس عذاب میں جل رہا ہوں تم بھی اس سے مجھے نہیں بچا سکتے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان الظالمین لہم عذاب علیم, ظالموں کے لیے واقعی دردناک عذاب ہے. پھر اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا جو شیطان کی باتوں میں نہیں آئے. ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ایسے باغات میں داخل کروں گا, ہمیشہ رہیں گے. تحیتہم فیہا سلام, ملاقاتوں کے وقت سلامتی ہوگی. آگے اللہ نے ایک زبردست مثال دی ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک خدا کو ماننے والے اور ایک خدا کے منکر. تو جو ماننے والے ہیں ان کی بنیادیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں. جس درخت کی جڑ مضبوط ہو وہ بہت بہترین طریقے سے اپنے تنے پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ طوفانوں کا مقابلہ کر لیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جو کلمہ توحید کو مانتے ہیں نا, ایک معبود ہے, اسی کی مان کے چلنا ہے, ان کی جو زندگی کی بنیاد ہے وہ ایک مضبوط بیس پہ قائم ہے. اسی نظریے کی بیس پہ وہ لائحہ عمل بناتے ہیں, کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے,
اور جن کی بیس خدا کے انکار پر ہے یا شرک پر ہے ان کی جڑیں مضبوط ہی نہیں ہیں, وہ ہمیشہ جھولتے رہتے ہیں. پنڈت جی نے یہ بول دیا تو ادھر چلے گئے, اس نے یہ بول دیا پادری نے تو ادھر چلے گئے, کوئی ملحد کا بیان سن لیا تو ادھر چلے گئے, پھر کسی ڈاکٹر نے کچھ بول دیا تو ادھر چلے گئے. قیامت آ جاتی ہے, ان بیچاروں کو یہی نہیں پتا چلتا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے, صحیح کیا غلط کیا ہے, ان کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی. تو جو کلمہ توحید پہ قائم ہے اس کی بنیاد کیا ہے, مضبوط ہے. جس درخت کی جڑ مضبوط ہو نا وہ پھل بھی دیتا ہے اور قرار بھی ہوتا ہے, وہ دائیں بائیں جھولتا نہیں ہے, کنفیوز نہیں ہوتا. یہ بہت اہم مثال ہے. بس اب آخری ایک رکوع ہے, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا مانگی, رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. مشرکین مکہ میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی بتوں سے بھرا ہوا تھا مکہ. اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس کو آباد کیا ہے نا مکہ کو, وہ کیا دعا مانگ کے گئے تھے؟ وہ یہ دعا تھوڑی مانگ کے گئے تھے کہ یہ تو بانی شہر تھے ابراہیم علیہ السلام, انہوں نے دعا مانگی اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا, بت پرستی میں نہ پڑ جائیں. اللہ عربوں کو بتا رہے ہیں مشرکین مکہ کو, آج تم ان کی اولاد ہو کے کس میں پڑ گئے ہو؟ بت پرستی میں, جو بت پرستی کے خاتمے کے لیے آئے تھے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس, اے اللہ ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں نے بہت لوگوں کو برباد کر دیا. تھائی لینڈ میں گیا ہوں, وہاں بھی بت پرستی, ہر جگہ بت رکھے ہوئے ہیں. ایک ہوٹل میں, جس بھی ہوٹل میں جاؤ نا تھائی لینڈ میں, ریسپشن پہ ایک بت رکھا ہوا ہوتا ہے, یوں کر رہا ہوتا ہے, یوں ایسے. میں نے وہاں پوچھا, میں نے کہا یہ کیا؟ کہہ رہے ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ کسٹمر بلا رہا ہے. حقیقت ہے, آپ مذاق نہ سمجھیں اس کو, یہ بلا رہا ہے. ان کا نظریہ بھگوان ہے, یہ رکھیں گے یوں تو اس سے کسٹمر زیادہ آئیں گے. تو اتنے بڑے بڑے بت, چھوٹے بت, بڑے بت, بہت زیادہ ہے دنیا میں بت پرستی, کم نہیں ہے. تبھی اسلام نے تصویر ہی کو حرام قرار دے دیا. تبھی تو ہم ڈیجیٹل تصویر کو جائز اس لیے بھی تو کہتے ہیں کہ اس کا اس تصویر سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تصویر بت پرستی کا کوئی اس میں شائبہ ہی نہیں ہے. یہ تو مزاحات لخلق اللہ بھی نہیں ہے بھائی, وہی ہیں جو ویڈیو میں دکھا رہے ہو جو ویسے ہی نظر آتے ہیں. تو تصویر سازی جو اسلام میں حرام ہے نا, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک بہت بڑی وجہ بت پرستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ. تبھی اسلام میں کبیرہ گناہ ہے کہ آپ اپنے پیر یا بزرگ کی تصویر دیواروں پہ لٹکائیں. لوگوں نے دودھ کی دکانوں میں اور مختلف دکانوں میں نا لگائی ہوئی ہوتی ہے تصویر ہمارے پیر صاحب کی. حرام ہے بھائی, کبیرہ گناہ ہے. اسی سے بت پرستی کا دروازہ کھلتا ہے. پھر اس کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے برکت ہو رہی ہے. تو اسلام نے تصویر ہی پہ پابندی لگا دی. تو سب سے زیادہ حرام تصویر کون ہے؟ جو بتوں کی ہو. آپ دیکھو آج کل کپڑوں کی مارکیٹوں میں بت بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو بھائی چہرہ اڑا دو اس کا, اللہ کے عذاب کو کیوں دعوت دے رہے ہو؟ نبی نے فرمایا سخت ترین عذاب ہوگا تصویر بنانے والے کو. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو کہاں جہاں ضرورت ہے ایک الگ بات ہے, پاسپورٹ کے لیے, شناختی کارڈ کے لیے, مجرمین کا پکڑنا ہے کسی, تو وہاں بہت سارے علماء کوئی مجرم ہوتے ہیں نا, اشتہاری مجرم پکڑنا ہے تو ان کی تصویریں لگا دی. تو وہاں ایک ضرورت ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بلا ضرورت جانداروں کی تصویریں یہ اسلام میں جائز بولو نہیں ہے. تو اسلام نے یہ اس کی ایک حکمت ہے بت پرستی کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے. تو انہن اضللن, اگر اسلام میں تصویر کی کوئی اجازت ہوتی, صحابہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بناتے. کوئی تصویر نہیں ملتی ہمیں نبی کی, حالانکہ سیرت میں آپ کا حلیہ ملتا ہے. تو اس حلیے کو دیکھ کے بھی کسی نے فرضی تصویر بھی نہیں بنائی. کیوں؟ نبی کی تربیت تھی کہ تصویر نہیں ہے اسلام میں. محمد بن قاسم کی تصویریں صرف ہمیں ملتی ہیں ان فاتحین میں جو اس دور کے تھے, وہ بھی مسلمانوں نے نہیں بنائی, ہندوؤں نے بنائی ہیں. کیوں؟ ہندو اس سے بہت خوش تھے, وہ عدل قائم کر کے گیا تھا سندھ میں. تو ہندوؤں کی عادت تھی جو بھی ایسا عادل حکمران ہوتا تھا نا اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے تھے. اس لیے ہندوؤں نے محمد بن قاسم کی تصویریں بنا کے عبادت شروع کر دی. آج لوگ اس کو بھی چور ڈاکو کہہ دیا لوگوں نے. بنو امیہ تھے تو چور تھے, تو سارے بنو امیہ میں چور ڈاکو تھوڑی تھے بھائی. بنو امیہ نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کیا ہے. کچھ غلط بھی تھے اس میں, صحیح بھی تھے. بس وہی ہے, دشمنی میں آپ ہر صحیح کام کو بھی غلط کہنا شروع کر دو, آپ کے پاس بچے گا کیا؟ بنو امیہ تھے, پھر بنو عباس تھے تو خلافت عثمانیہ تھی. بنو عباس کو بھی بہت سے لوگ غلط کہتے ہیں, بنو امیہ کو بھی سب کوئی ظالم, بنو عباس بھی
ظالم, اور بنو عباس میں زیادہ تر تھے ہی حنفی, وہ تو ویسے ہی غلط ہو گئے آپ کی نظر میں حنفی تھے, اور خلافت عثمانیہ ٹوٹل حنفی, تو سارے غلط. اندلس والے مالکی تھے تو غلط. تو اب بچا کچھ آپ کے پاس تاریخ میں؟ تو انگریز بولے گا تم لوگ 1400 سال میں کیا تیر مار لیا تم نے جو اب تم بات کر رہے ہو. ایسا نہیں ہے, ہماری تاریخ اتنی بری نہیں ہے جتنی بنا کے پیش کی جاتی ہے. چند نیگیٹو چیزیں تو بہت کچھ پازیٹو بھی ہے, تو جہاں نیگیٹو کرتے ہو پازیٹو کو بھی اچھالا کرو اپنی تاریخ میں. محمد بن قاسم 17 سال کا بچہ تھا اور میپ ایسے دیکھا ہے اس نے اور دماغ میں آیا ہے, اور کوفہ سے چل کے آ کے سندھ فتح کر کے چلا گیا. ٹھیک ہے اگلی حکومت نے اس کے ساتھ ظلم کیا, لیکن وہ ظلم بھی اس کی وجہ سے نہیں, بنو امیہ کا بوجھ اس پہ نکالا پھر. تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے, رمضان میں آپ یہ ٹاپک نہ چھیڑیں تو زیادہ اچھا ہے. میں جلدی سے مکمل کر لوں اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, اے اللہ مکہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے دودھ پیتے اسماعیل کو. اے اللہ تیرے حوالے, یہاں گھاس کا تنکا نہیں ہے, لیکن کیا کرنا ہے تو نے, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ میری نیت ہے شہر کو آباد کریں, یہاں نماز قائم کریں. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانی دی نا تاکہ اس شہر میں کیا ہو, نماز قائم. پوری دنیا میں آج مکہ میں جتنے سجدے ہوتے ہیں, جتنی نماز پڑھی جاتی ہے, پوری دنیا میں نہیں ہے. حالانکہ گھاس کا تنکا بھی نہیں تھا, کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے قربانی کے بعد جو دین زندہ ہوتا ہے اس کی شان الگ ہوتی ہے. آپ حرم میں دیکھ لو, تراویح کی نماز میں دیکھ لو, کیسے بیت اللہ کے رمضان میں تو اب تو ایسے چیونٹیوں کی طرح لوگوں کا رش, ایک ایک ٹائم پہ لاکھوں لوگ رکوع کر رہے ہیں, لاکھوں سجدہ کر رہے ہیں, لاکھوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, تلاوت کی آواز گونج رہی ہے. یہ وہ دور تھا جب نبی پر ایک آیت نازل ہوتی تھی اور نبی اس کو پبلک کے سامنے سنا نہیں سکتے تھے, پتھر برستے تھے, اونٹ کی اوجھڑی آپ کے پشت مبارک پہ لا کے رکھی جاتی تھی. قربانیاں دی ہیں پیغمبر نے, آج کیسی توحید زندہ ہوئی ہے مکہ میں. کیا منظر ہوتا ہے, بیت اللہ کے گرد لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور کیسے اللہ کی دربار میں سجدے, اور حج کے دنوں میں دیکھو کتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے بھائی بیت اللہ کے گرد طواف کرنے والا. تو یہ ساری برکتیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں, ابراہیم علیہ السلام سے, ان کی قربانیوں سے. تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اے اللہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اے اللہ یہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے, لوگ نہیں آئیں گے ادھر, تو لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت ڈال دے کہ لڑکتے چلے آئیں. ہوا یہوی کا ایک مفہوم کیا ہے, پہاڑ کا پتھر جب اوپر سے لڑکتا ہے نا, روکنا مشکل ہو جاتا ہے. آج سعودی حکومت کراؤڈ کنٹرول کرنے سے عاجز آئی ہوئی ہے, ہر شخص چاہ رہا ہے میں پہنچوں. اے اللہ ایسا لوگوں کے دل کو بنا دے کہ لڑکتے چلے آئیں یہاں پہ. پوری دنیا سے حج کے دنوں میں, رمضان میں اور حج میں کیسی پروازیں اڑتی ہیں بھائی, ایک عجیب منظر ہوتا ہے. عمرے اور حج کے لیے جہاز خاص ہو جاتے ہیں, تو اتنی دنیا آتی ہے. اے اللہ ان کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے. وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, یہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے لیکن ان کو پھل دے, تو ان کو روزی دے. دنیا میں ہر ملک کا پھل آپ کو کہاں ملے گا, مکہ میں. جہاں آپ کو وہاں دسمبر میں آم مل رہے ہوں گے, صحیح ہے نا, ہر چیز اللہ نے وہاں میسر کر دی. لعلہم یشکرون, یہ بڑا ڈینجرس جملہ ہے, تاکہ یہ شکر کریں. ان نعمتوں میں پڑھ کے تجھے بھولیں نہیں بلکہ تجھے یاد رکھیں. اس لیے اگر ہم اسلام پہ نہیں چلیں گے ہماری بھی ٹھکائی ہوگی, مکہ مدینہ والے نہیں چلیں گے تو ڈبل ٹھکائی ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بس اتنا کافی ہے, ورنہ تو بادشاہ سلامت ناراض ہو جائیں گے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. آگے پھر دعا مانگی انہوں نے, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. یہاں فیملی پلاننگ والوں کو پھر تکلیف ہوگی کہ بڑھاپے میں بھی اولاد ہو رہی ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے اولاد جوانی میں بھی نعمت اور بڑھاپے میں بھی نعمت. سمجھ رہے ہو, نعمت ہی نعمت ہے. تو اللہ تیرا شکر ہے. ربنا وتقبل دعا, اللہ میری دعا قبول کر لے, میری اور میرے والدین کی مغفرت کر دے. یہ شروع میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, پھر اللہ نے آپ کے لیے, والد کے لیے دعا کرنے پر پابندی لگا دی. تو ایک آیت بس خالی, ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ کہتے ہیں اللہ کو ظالموں سے غافل نہیں سمجھو. ایتھیسٹ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اتنا ظلم ہو رہا ہے, خدا خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے, فلسطین میں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے.
تو اس کا مطلب کوئی خدا نہیں ہے، اگر ہوتا تو مدد کیوں نہیں کر رہا مظلوم کی؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا انما یؤخرھم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ کہتے ہیں ہر چیز کا ایک دن ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ جزا اور سزا نہیں ہے یہاں۔ تو لیکن اللہ کو غافل نہ سمجھو، اللہ سب ظالموں کو دیکھ رہا ہے کون کیا کرتا ہے، غافل نہیں ہے، تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا ایک دن۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔